بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے استخارہ کرنے کا سنت طریقہ جو حضور علیہ الصلاۃ سے ثابت ہے اور جو ہمارے اکابرین کا عمل رہا ہے، آج وہ طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ استخارہ کرنے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نیک اور اچھے کام اور عمل کے لیے اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا چاہتا ہے کہ آیا وہ کام میرے لیے صحیح ہے یا غلط، تو ظاہر ہے آدمی انسان سب سے بہترین دوست کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اور انسان کا سب سے اعلیٰ اور بہترین دوست، مخلص دوست اللہ کی ذات ہے۔ تو استخارہ کرنے سے پہلے آدمی کا پاک ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ پاک ہوں، پاک ہونے کے بعد نیت صلاۃ الحاجت کی، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل یہ آپ استخارہ کی نیت سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، پھر پوری رکعت کریں گے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت پڑھیں گے آپ، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ تو سورہ اخلاص دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، یوں اس کے بعد آپ دوسری رکعت پوری کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی جو دعا ہے، کسی کو زبانی آتی ہے تو وہ زبانی پڑھے، زبانی نہیں آتی تو کسی بک میں، کتاب میں کھول کر یا کسی پیج پہ لکھی ہوئی ہو سامنے رکھ کر اس دعا کو عربی میں پڑھیں گے۔ جب یہ لفظ آئے گا ھذا الامر، یہ 2 بار آتا ہے استخارہ کی دعا میں، تو اس ھذا الامر کے اوپر آ کر آپ نے جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے، جس کام کے لیے آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں، آپ اس حاجت، اس کام کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا کریں۔ دونوں بار جب آپ ھذا الامر پر پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اپنی حاجت مانگیں۔ پھر اس کے بعد اپنی دعا ختم کرنے کے بعد آپ دائیں کروٹ پر، دائیں پہلو پر سو جائیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آپ کے لیے کوئی چیز واضح فرما دیں گے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آیا استخارہ کے اندر یہ کام صحیح ہے یا غلط، جو میں کر رہا ہوں اس کو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ رات کو سوئیں گے تو خواب کے اندر آپ کو سفید یا سبز رنگ کی کوئی چیز نظر آئے، کپڑا نظر آئے، بادل نظر آئیں نیلے رنگ کے یعنی بلو کلر کے، تو یہ آپ، یا سفید آسمان نظر آئے، تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر خواب کے اندر آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے، آپ کو سیاہ یا اسی طرح زرد یا کوئی سرخ کلر کا کوئی کپڑا، کوئی چیز نظر آ جائے، خون نظر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ کام صحیح نہیں ہے، آپ وہ کام نہ کریں۔ یا اسی طرح اگر 3 دن آپ نے استخارہ کیا، آپ کو نظر نہیں آیا، 7 دن تک آپ استخارہ کریں گے۔ اگر 7 دن بھی آپ کو یہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو پھر ہم آپ کے لیے ایک اور استخارہ کا طریقہ، جو ہمارے بزرگوں کا، علماء کا بڑا مجرب عمل ہے استخارہ کرنے کا طریقہ، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت 6 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ
آپ 3 پرچیاں لیں گے، چھوٹی چھوٹی آپ کاغذ کے ٹکڑے یعنی پیج لیں گے، بلکہ آپ یعنی 6 پیج لیں گے، 6 پیج۔ 6 پیجوں میں آپ نے یعنی 3 پہ لکھنا ہے خیرًا یرہ اور 3 پہ لکھنا ہے شرًا یرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیج لینے کے بعد آپ ان کو بند کر دیں گے، بند کرنے کے بعد آپ ان کو مکس کر دیں گے، خلط ملط کر دیں گے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ خیرًا یرہ والی کون سی پرچی ہے اور شرًا یرہ والی کون سی پرچی ہے۔ آپ ان کو مکس کرنے کے بعد اپنے ساتھ رکھ لیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں استخارہ کی نیت سے، پھر ایک پرچی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر ایک پرچی سائڈ پہ رکھ دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر ایک پرچی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ 6 رکعتیں ہو جائیں گی اور 3 پرچیاں۔ اب ان 3 پرچیوں کو 6 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، دعا کرنے کے بعد آپ نے وہ 3 پرچیاں کھولنی ہے۔ اگر 2 کے اوپر آ جائے خیرًا یرہ تو اس کا مطلب آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اس کام میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ اگر ان میں سے 2 پرچیوں پر شرًا یرہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استخارہ پورا ہو گیا اور وہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اور آپ اس کام سے رک جائیں، کسی دوسرے کام کے لیے آپ استخارہ کر لیں۔ یہ دوسرا استخارہ ان حضرات کے لیے کہ جن حضرات کو دوسرا جو نوافل پڑھنے کے بعد خواب میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی علامت سامنے نہیں آتی، یہ استخارہ ان کے لیے ہے۔ پہلے آپ نے وہ استخارہ کرنا ہے سنت، اگر اس میں کوئی چیز نظر نہ آئے تو پھر یہ استخارہ ہے۔ اسی طرح پہلا جو استخارہ بتلایا ہے سونے والا، یعنی نفل پڑھنے کے بعد دعا کی، دعا کے بعد سو گئے، اس میں اگر آپ یعنی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ صبح آپ اٹھتے ہیں، 3 دن مسلسل آپ کے دل میں ایک بات اٹھتی ہے اور بات یہ اٹھتی ہے کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے اور آپ کا دل اسی طرف کھنچتا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے وہ کام بہتر ہے۔ اگر آپ کے دل میں صبح کے وقت اٹھنے کے بعد دل میں تھوڑی سی خلش پیدا ہوتی ہے، ہجان ہوتا ہے کہ میں کام یہ کیسے کروں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، کوئی میرے لیے اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خوف ہے، تو پھر وہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 2 طریقے ہیں استخارہ کے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بڑے مجرب، ایک تو سنت ہے اور دوسرا بڑا مجرب استخارہ ہے، جو بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید، احادیث، تفاسیر اور دینی مسائل وغیرہ پڑھانا چاہتے ہوں اپنے بچوں اور بچیوں کو، تو ہمارے ساتھ کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر بھی دیا جاتا ہے، واٹس ایپ نمبر، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔